السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رحمان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان ٹی وی۔ رات کی تاریکی ہو، ٹھنڈ ہوا چل رہی ہو، سنسان اور اجنبی علاقہ ہو تو عام طور پر لوگ ایسے حالات میں تنہا سفر کرنے سے اجتناب ہی کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں وہ تنہا سفر کرنے کی بجائے کسی ہم سفر کو ساتھ رکھ لے یا پھر سفر کے دن کی روشنی تک ملتوی کر دے۔ اور اگر یہ علاقہ شمالی علاقہ جات میں سے کوئی علاقہ ہو تو لوگوں کے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں دل دہلانے کے لیے اونچی پہاڑ، تاریخی مزید ہیبتناک لگنے لگتے ہیں۔ اس میں بہتر دریا کی لہروں کی آوازیں اور اونچی درختوں کی سرسراہٹ ماحول کو مزید خوفناک بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ واقعات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جن کا سامنا شمالی علاقہ جات میں لوگوں کو کرنا پڑا ہے۔ نمبر 1، سوات میں ایک فوجی کے ساتھ پیش آنے والا پراسرار واقعہ۔ یہ واقعہ ایک جوان فوجی کے ساتھ پیش آیا تھا جس کا تعلق سوات سے تھا اور وہ اپنے آبائی شہر جا رہا تھا۔ گھر تک پہنچنے سے قبل ہی راستے میں تاریکی چھا گئی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنے کے لیے اونچے راستوں سے گزرتے ہوئے گھر کی جانب رواں تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک تنہا عورت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس علاقے میں اس وقت کسی تنہا عورت کا اس طرح سفر کرنا قرین قیاس تھا۔ اس وجہ سے اس عورت کو دیکھ کر نوجوان فوجی خوفزدہ ہو گیا، مگر اس نے حوصلہ کر کے اس عورت کو مخاطب کیا اور اس سے دریافت کیا کہ وہ رات کے اس وقت تنہا کہاں جا رہی ہے، جس کے جواب میں اس عورت نے کہا کہ وہ اس فوجی کو لینے آئی ہے۔ عورت کے جواب سے اس نوجوان فوجی کے حوث باختہ کر دیا اور اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک قبرستان میں داخل ہو گیا۔ وہ فوجی اتنا خوفزدہ تھا کہ ایک قبر کے کنبے کے پیچھے چھپ کر جتنی قرآن آیات زبانی یاد تھی دل ہی دل میں پڑھنے شروع کر دیے۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کو سلام کی آواز آئی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک بارشین مراد موجود تھا جس نے اس نوجوان فوجی کو سلام کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر نوجوان فوجی کی جان میں جان آئی اور اس نے اس آدمی سے درخواست کی کہ وہ راستہ بھول گیا ہے، کیا وہ اس کے فجر کی نماز کے لیے مسجد تک پہنچا سکتا ہے۔ اس آدمی نے فوجی کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور اس کو لے کر مسجد تک پہنچا جہاں نماز فجر تیار تھی۔ نوجوان فوجی نے جلدی وضو کیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ سلام پھرنے کے بعد اس نے ایک نیک آدمی کی تلاش شروع کی، مگر وہ کہیں بھی موجود نہ تھا۔ فوجی نے جب اس حوالے سے مسجد کے مؤذن سے دریافت کیا تو مؤذن نے اسے کسی بھی آدمی کی موجودگی سے انکار کیا۔ مؤذن نے نوجوان فوجی کو یہ کہہ کر اور بھی حیران کر دیا کہ فوجی مسجد میں اکیلا ہی آیا تھا اور اس نے اس کے ساتھ کسی اور کو مسجد میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس حوالے سے مزید تحقیق کی تو اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس عورت سے بچ کر اس نے جس قبر کے کنبے کے پیچھے پناہ لی تھی وہ قبر بھی ایک فوجی کی ہی تھی جو کہ 1965 کی جنگ میں شہید ہوا تھا، اور اس سے قبل بھی وہ کئی پریشان مسافروں کی مدد کر چکا تھا۔ نمبر 2، ناران میں پراسرار گھنگرو کی آواز۔ ناران میں تفریح کی غرض سے جانے والے ایک گروپ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے رہائش کے لیے جس گھر کا انتخاب کیا وہاں پر ان کا ایک ساتھی جس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی رات میں جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا جب باقی افراد گھومنے کے لیے نکل گئے۔ اس بیمار فرد کا یہ کہنا تھا کہ جب اس نے سونے کی کوشش کی تو اس کو کمرے میں گھنگرو کی بجنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ جب اس نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو اس کو ایسی آوازیں آئی جیسے کوئی بارات آ رہی ہو۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا جس نے اسے بری طرح خوفزدہ کر دیا اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا۔ اگلے دن جب انہوں نے اس حوالے سے تحقیق کی تو اس کو بتایا گیا کہ اس طرح کی آوازیں صرف اس نے ہی نہیں سنی ہے بلکہ اس گھر میں قیام کرنے والے اکثر افراد ایسی آوازیں سنی اور محسوس کی ہے، لیکن جب بھی انہوں نے باہر آ کر دیکھا تو ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ شمالی علاقوں کا سفر تو اکثر لوگوں نے کیا ہوگا، اگر انہیں بھی ایسا ہی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے۔